بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے ہیں محترمہ ثروت سلیم صاحبہ. یہ ٹیچر بھی رہ چکی ہیں اور سماجی آگاہی کے کئی پروگرامات انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں اور اخبارات میں بھی اکثر لکھتی رہتی ہیں تعلیم کے موضوعات پر اور سماجی ناہمواری کے موضوعات پر. تو محترمہ ثروت سلیم صاحبہ، تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کیا محسوس کر رہی ہیں کہ تعلیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تعلیم کے ساتھ پاکستان میں جہاں تک ہے کہ کوئی بھی مثبت چیز جو ہے وہ نہیں ہو رہی پاکستان میں تعلیم کے ساتھ. اچھا، کچھ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا اچھا، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ جتنے اسکولز ہیں اپنے اپنے منہ پہ چل رہے ہیں. ان کی اپنی ایک یعنی کہ ایک جو قومی نصاب یا قومی تقاضوں سے ہم آہنگی پہ مبنی نصاب جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، کہیں آکسفورڈ کا آپ نصاب پڑھا رہے ہیں، جی جی، کہیں کچھ اور پڑھا رہے ہیں، کہیں او لیول ہو رہا ہے، کہیں اے لیول ہو رہا ہے. ہاں جی. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں. صحیح بات. ہمارے اپنے جو معاشرتی مسائل ہیں یا جو ان پہ ہمیں ان سے ریلیٹڈ جو ہمارا ایک نصاب ہونا چاہیے. صحیح. جو ہماری مشکلات کو حل کرے. اچھا. ٹھیک ہے، جو ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے. صحیح. ہمیں وہ نصاب سازی کرنی چاہیے. بالکل. اگر آپ آکسفورڈ کا نصاب پڑھا رہے ہیں تو وہ ان کے معاشرے کے لیے بہتر ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے نہیں. عام لوگوں کے لیے نہیں. اچھا، عام لوگوں کے لیے کس طرح کا نصاب ہونا چاہیے کہ جس کو عام بچے بھی جو 99% لوگ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، متوسط گھرانوں سے، وہ تو ایک بڑے لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بیکن ہاؤس ہے اور اس طرح کے نظام ہے، وہ 1% ہوں گے یا اشاریہ چند فیصد ہوں گے. تو کس طرح کا نصاب ہونا چاہیے کہ سب کے لیے قابل قبول ہو، سمجھ آئے بچوں کو، اور جو بچے داخل ہوتے ہیں ان کے زیادہ سے زیادہ بچے آگے MA تک MSc تک جا سکے؟ اس میں جو ہے دیکھیں، سب سے پہلے تو یکساں نظام تعلیم، جی، یکساں نصاب ہونا چاہیے اور ایک ہی زبان میں ہونا چاہیے. ایک ہی زبان، قومی زبان میں ہونا چاہیے، جس کا ذکر ہمارے آئین میں بھی ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہوگی. ہاں جی. تو اگر قومی زبان اردو ہے تو پھر اس کو یعنی کہ اس کے لیے کام بھی کیا جائے کہ اردو کے لیے اور اسی کو آگے لایا جائے. بالکل بالکل. اردو کو تو ہم نے پسے پشت ڈالا ہوا ہے نا، انگریزی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہاں جی، ہاں جی. غیر ملکی زبان کی پرورش میں ہم لگے ہوئے ہیں. صحیح. تو یہ ایک آئینی تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنی زبان کے فروغ کے لیے کام کریں اور اپنی ہی زبان میں اپنی نصاب سازی کریں. صحیح. اور اس کو رائج کریں. جو بچے یعنی کہ اپنی زبان سنتے ہیں وہی سمجھتے ہیں. ہاں جی، بالکل. ایک غیر ملکی زبان سننا اور سمجھنا بچوں کے لیے نہ صرف مشکل ہے بلکہ یہ اس نظام کے ساتھ ایک اور انگلش میڈیم اسکول کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور جو نظام ہے نا وہ پیرالل چل رہا ہے. جی. اور وہ نظام ہے ٹیوشن کا. اچھا اچھا. جی جی. ہاں. ٹھیک ہے، جہاں جب انگلش میڈیم اسکول شروع ہوئے ہیں تو ساتھ ہی ایک ٹیوشن مافیا بھی شروع ہو گیا کیونکہ اس کے بغیر انگلش میڈیم نہیں چل سکتا آپ کے. اچھا. جی جی. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اسکولوں میں یہ پڑھا رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ٹیوشن کے بغیر انگلش میڈیم اسکول نہیں چلا سکتے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے تو پھر غریب کا بچہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ تو پھر تعلیم سے محروم رہ جائے گا. یقیناً محروم رہ جائے گا. آپ دیکھیں کہ راجن پور اور بہاول پور میں جو ہمارا غربت کی سطح سے نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہاں جی، وہ 56% سے زیادہ ہے. ہاں جی، بالکل. تو جہاں پہ غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزارنے والوں کی اتنی تعداد ہے، 6 سے بھی زیادہ ہو، وہ ٹیوشن کہاں سے افورڈ کرے گا؟ وہ آکسفورڈ کا سلیبس کہاں سے افورڈ کرے گا؟ بالکل بالکل. وہ کیسے پڑھے گا؟ ہاں. تو یہ جو یکساں پنجاب میں شہباز شریف صاحب یکساں نظام تعلیم کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بنیادی سطح سے ہی انگلش میڈیم، ایک تو انگریزی تھا نا بطور زبان، ایک کتاب ہوا کرتی تھی، 6ٹھی سے شروع ہوتی تھی ہمارے دور میں، لیکن اب پہلی جماعت سے ایک انگریزی کی بھاری بھرکم کتاب ہے اور ساتھ باقی کتابیں بھی ساری انگریزی کی ہیں. تو کیا خیال ہے، یہ بچے پڑھ پائیں گے یا چھوڑ جائیں گے اسکول؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ویسی ایک آئین کی خلاف ورزی ہے. خلاف ورزی. اچھا. ٹھیک ہے. جی. تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے میں کہتی ہوں. صحیح. کہ آئین توڑنا صرف ہم لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں ڈکٹیٹر نے آئین توڑا. ہاں. اب یہ جمہوریت
میں بیٹھے ہوئے لوگ جب آئین توڑتے ہیں ہاں اور اس قسم کی یعنی کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر آپ بالکل بالکل کہ آپ اپنی ایک جو لسانی عصبیت ہے آپ کی قومی عصبیت ہے آپ اس کو ختم کر رہے ہیں اور غیر ملکی زبان کی پرورش کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو آپ قرضے لے رہے ہیں وہ آپ غیر ملکی زبان کی پرورش کے لیے لگا رہے ہیں آپ اپنے یعنی کہ نظام تعلیم پہ نہیں خرچ کر رہے ہیں آپ ان کے نظام تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں اچھا تو یہ جو ہے انگلش میڈیم کر دینا یہ زیادتی ہے بچوں کے ساتھ. یہ ان پڑھ رکھنے کے مترادف نہیں ہے قوم کو؟ ہاں جی بالکل ان پڑھ رکھنے کے مترادف ہے. اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں انگلش میڈیم بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھی بچوں کے پاس میں نہیں سمجھتی کہ کوئی نالج ہے یا علم وہ کوئی حاصل کر رہے ہیں. اچھا سروت صاحبہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ تحقیق کے تخلیق کے ادب بھی مرتا جا رہا ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو ٹی وی اردو چینل شروع ہوئے ہیں اس میں مشاعرے وہ دکھاتے ہیں لاکھوں لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ادب کو اپنی تہذیب کو زندہ رکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں یہ روایت بالکل دم توڑ چکی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ یہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور انگلش میڈیم کلچر کے نیچے ہم دبتے جا رہے ہیں اور کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچا؟ انگریزی تو جیسے راس مسعود صاحب نے کہا تھا جو سر سید کے پوتے تھے کہ 1000 سال بھی ہم کرتے رہیں تو ہماری قومی زبان نہیں بن سکتی. تو اردو اس کے انگریزی تو آئے گی نہیں لیکن جو ہماری اپنی قومی زبان تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو کیا اب کیا ہو رہا ہے؟ یہی نہیں ہے اس کی وجہ؟ آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں تخلیق اور تحریر جو ہے تحریر تخلیق سے ہوتی ہے تخلیق سوچ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے. جب آپ کی سوچ ہی نہیں ہوگی جی آپ سوچ کہاں سے آئے گی؟ جب آپ کے مشاہدات آپ کریں گے مشاہدے سے سوچ بنتی ہے. پہلے مشاہدہ ہوگا پھر سوچ ہوگی پھر تخلیق ہوگی پھر تحریر ہوگی. یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. رٹا سسٹم آ گیا. بچے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر بھی لے لیتے ہیں لیکن جب کوئی تخلیقی مراحل میں بچوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیز نظر نہیں آتی. صحیح بات ہے. اس مرحلے پہ آ کے بچے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں سیکھ سکے جو کہ سیکھنا چاہیے. حتیٰ کہ بچے جو ہیں اچھے اسکولز میں پڑھے ہوئے بچے اگر ہم ان سے یہ کہہ دیں کہ فلاں محکمے کے نام ایک اپلیکیشن لکھ دیں وہ نہیں لکھ سکتے. اچھا یہ جو کوئی بھی سائنسدان نہیں بن رہا کوئی بھی موجد نہیں ایسا بن رہا کوئی چیز ہم ایجاد نہیں کر رہے کتابیں لکھنے کا وہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے ادب ہم سے چھٹتا جا رہا ہے شاعری ہم سے چھٹتی جا رہی ہے. تو کیا اس کو بحال کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ سب کچھ ہماری تہذیب کا سے تعلق جڑ جائے اور ہمارے ہاں بھی ادب کی وہ روایتیں زندہ ہو جائیں جو ہمارے ہمسایہ ملک میں ہیں؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے لیے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ جو ہماری اپنی مقامی زبان ہے جی ٹھیک ہے قومی زبان ہاں جی ان کو آپ اس کو فروغ دیں اپنی زبان کو فروغ دیں ٹھیک ہے. جو ہمارا لٹریچر یعنی کہ سندھی ہے پنجابی ہے صحیح آپس میں ان کے ترجمے کریں ٹھیک ہے. پنجابی لٹریچر کا اردو میں کریں اردو پڑھنے والے اسے پڑھ سکیں. سندھی کا کریں آپ باہر کے دوسری زبانوں کے ممالک کے کریں. اب دیکھیں انگلینڈ میں اگر ایک بک شائع ہوتی ہے پورے یورپ میں وہ انگریزی میں نہیں پڑھی جاتی. فرینچ اسپینش اور جرمن تمام زبانوں میں ان کے ترجمے پڑھے جاتے ہیں. حالانکہ انگریزی تو وہاں بولتے تو ہیں لیکن بک وہاں پہ انگریزی میں نہیں پڑھی جاتی. تو ترجمے کا کام جو ہے پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. اچھی بکس کے آپ ترجمے کریں اور کتابیں سستی کریں تاکہ لوگ لے کے پڑھ سکیں اور اپنی زبان کو فروغ دیں. اور وہ فروغ تبھی ہوگا جب آپ کا نظام تعلیم اپنی زبان پہ مبنی ہوگا. ہاں جی دیکھیں ہم مختلف لوگوں سے ملتے رہتے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جانا ہو تو پہلے ان کی زبان سیکھنا پڑتی ہے. ہاں جی بالکل. اب جیسے میں ہوں میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پاس اگر جرمن جانا چاہوں تو مجھے جرمن لینگویج سیکھنی پڑے گی. تب میں جا سکتی ہوں ورنہ میں نہیں جا سکتی. یعنی کہ دوسرے لوگ جنہوں نے ترقی کی جن قوموں نے آپ ان کی لسانی عصبیت دیکھیے اپنے ملک کس حد تک ہے کہ کس حد تک ہے. اچھا ہمارے ہاں جو شوشہ ہے کہ انگریزی کی جو عالمی زبان ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے اس لیے ہمیں سیکھنی چاہیے تو کیا یہ حقیقت ہے؟ ہماری اردو نہیں عالمی زبان بن سکتی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہے. آپ کیا سوچیں؟ اس پہ اگر ہم دیکھیں ہر چیز پہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس پہ
काम रोक देंगे तो वो पीछे से पीछे चलती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उस पर काम करेंगे, आप अपने साइंटिस्ट पैदा करेंगे, आप अपना यानी कि तख्लीक आपकी अपनी होगी। सही। आप कुछ तख्लीक कीजिए, उसे उर्दू में लिख दीजिए, देखिएगा अंग्रेजी वाले कैसे तर्जमे लेते हैं आपसे, लेते हैं, कैसे आपसे पढ़ते हैं। मतलब इस तरह से जुबानें फरोग पाती हैं। काम करना होता है ना, आपको काम करें अपनी जुबान पे। हाँ जी। अगर आपने यानी कि नंबर 1 बनना है, हाँ, आपने अपनी जुबान को नंबर 1 पे लेके आना, तो उसके लिए काम तो करें ना। ये तो नहीं कि आप अपनी उसे फंसे पुश्त डाल दें जी जी, और फिर कहेंगे जी ये जुबान आलमी जुबान नहीं है। हाँ। तो आलमी, देखिए आलमी कुव्वत बनना हो या आलमी जुबान बनना हो, बिल्कुल, उसके लिए आपको कोई कोशिश तो करनी पड़ती है ना। बिल्कुल, तो वो कोशिश करें आप, करें, यानी जिस समत में कोशिश करेंगे वही मकसद हासिल हो जाएगा। और कोशिश ये नहीं होता कि वो साल 2 साल बाद आप वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जी, उसमें अरसा लगता है जी, लेकिन ये कि उसको शुरू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। जड़ एक देखिए बीज से पौधा, तनावर पौधा बनने में एक टाइम लगता है। तो बीज तो बोइए आप। हाँ बिल्कुल, बीज बोया फिर ही दरख्त की तवक्को रखी जा सकती है। अच्छा मोहतरमा सरवत साहिबा, आप टीचर भी रही हैं, कोई तजुर्बा जिन बच्चों को आप पढ़ाती रही हैं वो बच्चे समझ नहीं पाते, आप कुछ तकलीफ़ महसूस करती हैं उनको समझाने में, कोई इस तरह की बात आप बताइएगा। एक तो ये है कि जो डायरेक्ट मेथड है, यानी कि इंग्लिश से को इंग्लिश में ही पढ़ाना, हाँ जी, जिसको सिंपल करके जिसको पढ़ाना कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। मैंने अपने यानी कि उस जितना मेरा तालीमी था अरसा जो मैंने बच्चों को पढ़ाने में सर्व किया, उसमें मैं देखा कि वो बच्चों पे टाइम ज़ाया करने वाली बात है। डायरेक्ट मेथड। अच्छा, आजकल उसी की तरवीज जो है वो समझ नहीं आता उसका। जब बच्चों को समझ नहीं आता, वो बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन्स रखते हैं, वही चीज़ वो इनडायरेक्ट मेथड से ट्यूशन वाली टीचर से समझते हैं वो इनडायरेक्ट से ही है। हाँ। लेकिन स्कूल समझ रहा होता, पता नहीं हमारा मेथड कामयाब जा रहा है, लेकिन ये एक गलत फहमी है। अच्छा, तो यानी कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो कतई इस बात की तरफ तवज्जो ना दें कि आपने इंग्लिश में ही समझाना है और इसके अलावा आप बच्चे यानी कि नहीं समझ सकते। सही, बिल्कुल, अपनी जुबान में समझाएं। और बहुत सारे मैंने ये देखा था कि कुछ बच्चे जो थे वो निकल जाते थे जिनको अच्छी ट्यूशन मुयस्सर थी, सही, और या घर में बहुत ज़्यादा फिर तवज्जो देनी पड़ती थी। अगर 6-7 घंटे बच्चा स्कूल में पढ़ के जाता है तो इतना ही घर जाके भी पढ़े, वो बच्चे अच्छे कामयाब हो जाते थे। हाँ, लेकिन जो यानी कि एक कसीर तादाद बच्चों की जो थी वो मेरा ख्याल है कि बहुत पीछे थे पढ़ने में। अच्छा, क्योंकि उनको समझना, लिखना और वो सारा, खासकर जो बड़ी क्लासेस होती जा रही थी, हाँ, वहाँ पे जाके 6ठी 7वीं में जाके बच्चों के प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रहे थे। बच्चे 5वीं तक तो निकल गए, उसके बाद जो था बच्चे जो थे स्कूल छोड़ना शुरू हो जाते थे। फिर जी, ये सबके लिए नहीं है। बहरहाल ये जो इंग्लिश मीडियम है ना, मैं नहीं समझती कि ये सबके लिए, ये एक तबके के लिए है, उन्होंने शुरू किया है और वो सब पर थोपना चाहता है। और शुरू में ये होता है कि जब आप शुरू की क्लासेस होती हैं, ये प्राइवेट स्कूल में मेरा अपना एक तजर्बा है जी, कि मैंने काफ़ी स्कूलों में पढ़ाया है जी, बच्चों को एक मसनूई रिजल्ट घर वालों को खुश करने के लिए दिया। अच्छा, प्राइवेट स्कूल वाले इस तरह करते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले फेक रिजल्ट्स जिसे आप कहते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, वो रिजल्ट्स बच्चों को खुश करने के लिए दिए जाते हैं पेरेंट्स को जी, ताकि वो समझे कि हमारे बच्चे बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन जब 9वीं 10वीं में बच्चे पहुंचते हैं, फिर स्कूल वाले हाथ उठा लेते हैं। अच्छा, हाँ, फिर उन्हें अकेडमियों की गोद में दे देते हैं। सही, अच्छा, तो फिर वो उनके बस में नहीं ना होता रिजल्ट बनाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो फीसें बटोरने के लिए ये एक फेक रिजल्ट्स का प्राइवेट स्कूल्स में बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, मेरे अपने बच्चे ने एक दिन टेस्ट में लिख के आया, हफ्ते के दिनों के नाम लिखने थे। अच्छा, तो उसने लिखे जुमेरात, चूंकि मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ाती हूँ, मुझे पता था मेरे बच्चे को जुमेरात नहीं लिखना आता। सही, लेकिन जब वो टेस्ट लेके आया तो उसके पूरे नंबर थे और जुमेरात बड़ा अच्छा खूबसूरत लिखा हुआ उसने। अच्छा, तो मैंने फौरी उसे कहा कि आप मुझे लिख के दिखाओ जुमेरात। हाँ, तो उसको नहीं लिखना आया। अच्छा, तो मैं फिर स्कूल गई, मैंने कहा जी मेरे बच्चे को तो जुमेरात लिखना नहीं आता, आपने कैसे उसको लिखवाया? हाँ, हाँ, उसको अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर टीचर काफी शर्मिंदा भी हुई और हकीकत ये थी कि वो टीचर ने खुद बच्चे को लिख के दिया था। हाँ, और पूरे नंबर दे के घर भेज दिया था। अगर मैं बच्चे को चेक ना करती जी, या मैं बच्चे को खुद ना पढ़ा रही होती तो मेरे लिए ये खुशी का बायस होता, मेरा बच्चा पूरे नंबर लेके। हाँ, हाँ,
اچھا اچھا. یہ کافی گھپلے ہیں پرائیویٹ اسکولز میں. یعنی آپ مجموعی طور پر ذریعہ تعلیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ یہ اگر سارا ہی قومی زبان میں ہو جائے جیسے کہ آئین کا آپ نے ذکر کیا پہلے, تو پھر ہر کوئی نہیں پڑھ جائے گا؟ ہاں جی بالکل ہر کوئی پڑھے گا, اور یہ اپنی قومی زبان میں ہی ہونا چاہیے. اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام بڑے اسکالرس, تمام بڑے دانشور جتنے بھی ہیں پاکستان میں, کوئی بھی اس بات پہ نہیں ہے متفق کہ قومی زبان میں ہمارا نظام تعلیم یا ذریعہ تدریس نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی اس بات, یہ غیر ملکی اشاروں پہ صرف ہمارے حکمرانوں کی اپنی ایک انفرادی سوچ ہے, ورنہ ہمارے جو دانشور ہیں ان کی بھی یہ سوچ نہیں ہے. بہت شکریہ محترمہ سرور سلیم صاحبہ. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اشرافیہ کے بڑے بڑے اے لیول اور او لیول یہ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں, اسی نے تو ایک طبقہ پیدا کر دیا نا. اچھا, یہ اے لیول اور او لیول جو ہیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ تو ان کے لیے آیا تھا او لیول اور اے لیول کی سہولت کے, غیر ملکی یہاں پہ تھے ان کے بچوں کی یہ ایک سہولت تھی. اچھا اچھا. یہ ہمارے بچوں کی نہ تو یہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے ایک طبقہ بھی بنتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو نظام تعلیم آپ کہہ لیں یا آکسفورڈ سلیبس ہے جو, اس میں یہ آپ دیکھیں کہ یہ 2-2-2.5 ہزار کی ایک بک خریدتا ہے بچہ. اچھا, 10 سے 12 ہزار تک ان کا سلیبس خریدا جاتا ہے. صحیح. لیکن اتنی موٹی جو ان کی بک ہوتی ہے, اس میں اگر 15-16 لیسن ہیں تو وہ 15-16 لیسنز پڑھاتے نہیں ہیں بچوں کو. اچھا, اس میں 6-7 لیسن پڑھا دیں گے, باقی ساری بک وہ ویسے ہی پڑھی ہوتی ہے. اچھا اچھا, یہ بھی کرتے ہیں. 6, 7, 8 لیول تک یہ اسی طرح پڑھاتے ہیں. اچھا, لیکن بچے کو اتنی موٹی بک خریدنی پڑتی ہے اور وہ پوری قیمت دینی پڑتی ہے. صحیح. جو چیز آپ نے پڑھانی نہیں ہے اس کو خریدنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مطلب